گھی نجس ہے یا مائعات جیسے دودھ نجس ہو تو یہ کیا پاک ہو سکتے ہیں؟ یہ پاک نہیں ہو سکتے، ہم ان کو پاک کریں یہ پاک نہیں ہو سکتے، ان کو فنا کرنا پڑے گا۔ فنا ہوئے تو بس ہمارے پاس رہے گا کچھ نہیں، فنا کیے بغیر پاک نہیں ہوتے، تو یہ پاک نہیں ہو سکتے۔ الدہن المتنجس، گھی آئے متنجس، یا تیل متنجس ہے، جیسے یہ کوکنگ آئل ہوتا ہے، لا یمکن تطہیرہ، یہ تیل ہے، دہن تیل ہوتا ہے متنجس ہے، تو اس کی تطہیر ممکن نہیں ہے۔ اس طرح مثلا ہم کریں کہ بے جالہی فی الماء القر الحار، کہ گرم پانی ہو جو کور ہو اس میں ہم اس کو ڈال دیں اور اس میں ملا دیں تو یہ ہلاک ہو جائے تو پھر تو پاک ہے، لیکن اب فنا ہو گیا ہے نا، اور اگر یہ اپنی کسی شکل میں باقی رہے ہم وہ شکل پھر اٹھا لیں تو کہا اس طرح پاک نہیں ہوگا، فنا کر بجالے فی القر، اس کی تطہیر ممکن نہیں ہے کہ اس کو گرم کور میں ڈالیں اور اس میں ملا دیں اور اس کے بعد اٹھا لیں، ایسے تطہیر نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ سائر المائعات المتنجسات، سارے متنجس مائع جو ہیں ان کی تطہیر بھی نہیں ہوتی، فإنها لا تطہر إلا بالاستہلاک، ان کو یہ ہلاک ہونے سے پاک ہو جائے، ہلاک ہوں گے تو ہمارے ہاتھ تو نہیں آئیں گے، یعنی یہ پاک نہیں ہو سکتے، جس طرح وہ صابن پاک نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ہم نے نجس ہی رہنے دیا تھا جس کے اندر نجاست گھس گئی تھی۔ تنور نجس ہو گیا ہے تو اس کا پاک کرنا آسان ہے، پانی کا پیپ پکڑیں اور ایسے گھمائیں، این نجاست نیچے چلی گئی ہے، تنور پاک ہے، نیچے سے پانی نکال لیں تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، جو غسالہ وہیں سوکھ جائے تو صرف وہی جگہ نجس ہوگی۔ اب وہ اگر نجس ہے بھی صحیح تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ روٹی تو ہم نے اوپر ہی لگانی ہے، اور روٹی آپ کہیں کہ جی جب پک کے اس میں گر جائے گی تو جب اندر گرے گی تو وہ رطوبت تو نہیں ہے نا کہ روٹی نجس ہو، اس کے اوپر جب روٹی لگاتے ہیں تو اس وقت رطوبت ہے، خصوصاً تنور والی روٹی جو ہے اگر تو اس وقت رطوبت ہے، اگر رطوبت ہو لگاتے وقت تو پھر روٹی نجس ہوگی، اگر رطوبت نہیں ہے تو پھر روٹی نجس نہیں ہوگی، لیکن تنور پہ جو لگاتے ہیں وہ رطوبت اس پہ ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے جب لگا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو چمٹ جاتی ہے نا۔ اذا تنجس التنور يمكن تطہیرہ بصب الماء، پاک کرنا اس کا ممکن ہے کہ پانی ڈالا جائے، صب میں نہیں ڈالنا، من الابریق، لوٹے کے ساتھ، علیہ تنور پر، و مجمع ماء الغسالہ یبقى علی نجاست، جہاں غسالہ جمع ہو رہا ہے نیچے وہ نجس رہے گا، اس کے علاوہ پاک ہے، الا ان یخرج بنازح او غیرہ، کسی طرح کھینچ کے پانی وہ نکال لیں یا کسی اور طریقے سے، فیحکم بطہارت ایضا، اب مجمع بھی پاک ہو جائے گا کیونکہ آپ نے غسالہ نکالا۔ یہ یہاں آ کر پانی کے مطہر جو پہلا ہمارے پاس تھا پانی، اس کی بات ختم ہو گئی ہے، اب ہے آگے زمین۔ زمین پاک کرتی ہے پاؤں کا نیچے والا حصہ، جب بغیر جوتی کے چل رہے ہوں تو یہ، اگر جوتی پہن کے چل رہے ہیں تو جوتی کا تلوا پاک ہو سکتا ہے، پاؤں کا نیچے والا حصہ پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ زمین پر ہی نہیں لگ رہا، تو زمین ننگے پاؤں جو چل رہا ہے اس کے تلووں کو پاک کرے گی، اور جوتی پہن کے چل رہا ہے تو جوتی کے تلوے کو پاک کرے گی، بشرط اس کی پھر شرائط، بھائی یہ دو چیزیں ہی پاک کرتی ہیں، باقی چیزوں کے پاک ہونے میں اشکال ہے، گاڑیوں کے ٹائر پاک ہو جاتے ہیں، کہاں اشکال ہے، وہ جو عصا اٹھائے ہوئے ہے بوڑھا نیچے تو لگ رہا ہے اس کی نوک، کیا وہ پاک ہو جائے گی، کہا اشکال ہے۔ تو اسی طرح جو جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو وہ بیساکھیوں سے چل رہا ہے تو بیساکھیاں پاک ہو جائیں گی، کہا اشکال ہے، بس یہ دو چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ ہاں تو جی مصنوعی پاؤں نہیں ہے، گھٹنوں اور ہاتھوں کے بال چل رہا ہے، بچہ جو چلتا ہے فرض کرو مزدور اور بچہ، ان
ان کے پاک نہیں ہونے میں اشکال ہے. پاؤں اور جوتی کا تلوا. ہاں کسی کا پاؤں ٹیڑھا ہے, تھوڑا کچھ بندے ہوتے ہیں ٹیڑھا, تو ان کی جو جگہ وہ لگا کے چلتے ہیں وہی جگہ جو ہے نا پاک ہو جائے گی. تو پاک ہوں گی صرف یہ 2 چیزیں, لیکن 4 شرطیں پوری کرنی ہوں گی. وہ 4 شرطیں پوری ہیں تو پاک ہوں گی, ورنہ نہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پاؤں جو نجس ہوا ہے نا وہ زمین پر چلنے سے یا زمین پہ کھڑا ہونے سے نجس ہو, یعنی وہ نجاست زمین سے لے. اگر بیٹھا تھا اور اب پاؤں اوپر اٹھا کے اس کے اوپر نجاست لگا دی تو اب جا کر پانی سے دھونا پڑے گا, زمین پاک کر کے نہیں دے گی. تو چلتے وقت نجاست لے, یا زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے اور نجاست لگی ہے. ایک یہ. دوسرا پاک تب ہوگا زمین سے جب نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے کی وجہ سے اتر گئی ہے. اگر نجاست اس نے بیٹھے ہوئی حالت میں لگی زمین سے ہی ہے, ہاتھ سے اکھیڑ دیا ہے یا کپڑے سے صاف کر دیا ہے, اس طرح پاک نہیں ہو. تو نجاست جو لگی ہوئی ہے وہ نجاست جو لگی ہے وہ زمین پر چلنے سے یا رگڑنے سے ہی اترے. تو لگے بھی زمین پر چلنے سے یا کھڑے ہونے سے, اور اترے بھی زمین پر چلنے سے اور یا رگڑنے سے. یہ 2. تیسری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ زمین پاک و خود, نجس زمین پاک نہیں کرے گی, اور زمین خشک بھی ہو. اگر اس پر رطوبہ مصری آئے تو پاک بھی ہو تب بھی وہ پاک نہیں کرے گی. یہ 4 باتیں ہوں تو پاؤں کا تلوا پاک ہے. یا جوتی پہن کر چل رہے ہیں تو جوتی کا تلوا پاک ہوگا. اگر یہ شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوئی تو جاؤ پانی کے ساتھ پاک کرو, زمین پاک نہیں کرتی. تو یہ, اور وہ یاد رہے قاعدہ آپ کا کہ مشروط سے پہلے مشروط ہے طہارت, حاصل ہوگی طہارت زمین سے, یہ مشروط ہے. اس سے پہلے شرائط کا اطمینان ہو. اگر کسی شرط کا شک بھی پڑ گیا تب بھی مشروط حاصل نہیں ہوگا, یعنی طہارت حاصل نہیں ہوگی. شرائط یہ 4 ہیں, ان کا اطمینان. اگر آپ کو شک ہے کہ میرے اوپر نجاست پاؤں پر جو لگی ہے یہ زمین پر چلنے یا زمین پر کھڑا ہونے سے لگی ہے, زمین سے لگی ہے یا نہیں, تو آپ اس کو پانی سے پاک کرو, زمین پاک نہیں کرے گی. جب آپ کو شک ہوگا کہ جب میں جس جگہ چل رہا ہوں وہ اندھیرا ہے, کوئی پتہ نہیں نیچے کیا ہے, زمین ہے یا قالین تو نہیں بچھی ہوئی یا کوئی لکڑی کا فرش تو نہیں ہے, تو زمین, تو پھر شک ہو گیا ہے زمین ہے یا نہیں ہے تو بھی پاک نہیں ہوگا. شرائط پوری کرو. آسانی من المطاہرات الارض فإنها تطاہر باطن القدم, قدم کا نیچے والا حصہ اگر بغیر جوتی کے چل رہا ہے. وما توقع بہ, یا اس کو پاک کرے گی جس سے باطن کی حفاظت کی جاتی ہے, جیسے کنال جوتی ہے, خف موزہ ہے, حذا یہ چپل جیسے ہو گئے, ونحوہا اس طرح کی چیزیں جو آپ پہنتے ہیں پاؤں میں, ان کے تلوے کو بھی پاک کرے گی. بالمس بہا او المشی علیہا, زمین پر رگڑیں, او المشی علیہا یا زمین پر چلنے سے زمین ان کو پاک کر دے گی. بشرط, پہلی شرط زوال و عین النجاسہ بہما, چلنے یا رگڑنے سے عین نجاست زائل ہو جائے. فلا وزال, یہ پہلی شرط ہے. فلا وزالت عین النجاسہ قبل ذالک, چلنے یا رگڑنے سے پہلے ہی نجاست زائل کر بیٹھے آپ کپڑے کے ساتھ صاف کر کے مثلا, فلا یطہر موضعہا, موضع نجاسہ پاک نہیں ہوگا. بالمس بالارض او المشی علی الارض, زمین پر رگڑنے سے یا زمین پر چلنے سے, علی علاوۃ الزمنۃ, اللہ زمینہ پر پاک نہیں ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہے کہ عین نجاست زائل ہو زمین پر چلنے یا رگڑنے سے. دوسری ویشترط علی علاوۃ وجوبا, دوسری یہ ہوگی کون النجاسہ حاصلہ من الارض المتنجسہ, نجاست حاصل ہوئی ہے زمین جو متنجس تھی اس سے آپ کا پاؤں نجس ہوا ہے. سواء بالمشی او بغیر کالوقوف علیہا, زمین پر چلنے سے, زمین پر ٹھہرنے سے, کسی طرح زمین سے آپ نے نجاست لی ہے تو اب پاک بھی زمین کرے گی. یہ 2 شرطیں ہوں. آگے تیسری چوتھی بھی آ رہا ہے. زمین سے کیا مراد ہے؟ کہا زمین وہی جس پہ آپ تیمم کرتے تھے, قالین داخل نہیں ہے, لکڑی داخل نہیں ہے. واجہ یار
پہاڑ ہوں، مٹی والی ہو، ریت والی ہو، یہ زمین ہے۔ المراد من الارض مطلق ما یسمى ارضان، جس کو ارض کہا جاتا ہے، من حجر او تراب او رمل، پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے۔ وَيَعُمُّ الْحُكْمُ الْآجَرَ وَالْجُزْ وَالنُّورَ أيضاً، یہ حکم شامل ہے اینٹ کو بھی، جوس کو بھی، نورا کو۔ ان پر آپ تیمم کرتے تھے، اینٹوں پر تیمم ہو جاتا تھا، کچھ حاصل ہو، پتھر پہ بھی تیمم ہو جاتا تھا، ہاتھ پہ کچھ علوق ہوتا تھا، یعنی پتھر پر بھی آپ کا پاؤں پاک ہو جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ طَہَارَتُ وَجِفَافُ، ہاں یہ دو شرطیں اور بھی آ گئیں کہ پاک ہو اور خشک بھی ہو۔ اگر زمین پر رطوبت ہے تو وہ پاک نہیں کرے گی۔ اچھا، یہ 4 شرطیں ہوں تو پاک کریں گے۔ اب وہی بندہ آ رہا ہے جس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور چلتے وقت وہ اوپر والا حصہ اس کا زمین پہ لگتا ہے، ٹیڑھے جو ہیں، تو گاہ اس کا اوپر والا حصہ بھی پاک کر دے گی جو زمین پہ لگتا ہے۔ اور وہ بندہ جو گھٹنوں کے پال چلتا ہے تو اس کے گھٹنے پاک ہونے میں اشکال ہے، اس طرح وہ ڈنڈا پاک ہونے میں اشکال ہے۔ تو بس یہی پاؤں کی بات ہی رہے، پاؤں یا پاؤں میں جوتی پہنی ہوئی تو وہ جوتی جو زمین پہ لگ رہی ہے چلتے۔ یہ لوگ ظاہر القدم والنال بباطنہما، پاؤں کا اوپر والا حصہ یا جوتی کا اوپر والا حصہ یہ پاؤں کے نیچے لے حصے سے ملحق ہے کس بندے کا؟ وہی جو ٹیڑھے پاؤں والا ہے۔ اذا کان یمشی بحال اعوجاج فی رجلہ، جب یہ ظاہر قدم کے ساتھ چلتا ہے، اعوجاج فی رجلہ، کیونکہ اس کے پاؤں میں ٹیڑھا پن ہے، تو وہ ظاہر جو ہے کہاں گیا، اذا کان یمشی بظاہر القدم، یمشی بہا یعنی یہ بہا جو کر دیا ہے، تو یہ قدم اور نال کی طرف جائے گی نا۔ ہاں تو یمشی بہی ہونا چاہیے نا، بہما ہونا چاہیے۔ آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ پھر قدم کی طرف پلٹا رہے ہیں اور نال کی طرف پلٹا رہے ہیں۔ بہرحال جا ادھر ہی رہی ہے، ظاہر جو ہے وہ مذکر تھا نا، ظاہر ہی ہونا، بے ہی ہونا چاہیے تھا، تو خود قدم کی طرف پلٹا رہے ہیں، اس ٹیڑھے قدم کی طرف پلٹا رہے ہیں۔ لِوَجَاجٍ فِي رِجْلِهِ، ٹانگ جو ہے اس کی ٹیڑھی ہے تو اوپر والا حصے کے ساتھ چلتا ہے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ وَقَضَا حَوَاشِ الْبَاطِنِ وَالنَّالِ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارَفِ، کہا ہم جو سیدھے پاؤں، سیدھے ہیں، ہمارے پاؤں ٹیڑھے نہیں ہیں، ہمارے جو ایک تو وہ ہے جو زمین پہ لگ رہے ہیں، یہ جو سائڈیں ہیں، سائڈ جو ہے جوتی کی وہ بھی پاک ہو جائے گی، لیکن ساری نہ متعارف جس کو عرف سمجھتا ہے کہ یہ زمین سے ٹچ ہوتی ہے، جس پہ کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے تو زمین اتار لیتی ہے، اتنی مقدار، نہ کہ وہ موٹی جو ہے اتنی، تو یہ ساری موٹے چپل بھی تو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ عراقی پہنتے ہی موٹے والے ہیں، تو ساری نا مقدار متعارف جو زمین کے بہت نزدیک ہے، سیڈ۔ اچھا یہ پاک ہو جائے گی۔ اما الحاق عینائے الرکبتین والیدین، گھٹنے اور ہاتھ جو ہیں، گھٹنے کی یہ والی جگہ یا ہاتھ جو ہیں جو ان ہاتھوں اور گھٹنوں کے پاس چلتا ہے، اذا کان المشی علیہا، جب مشی ہوتی ہے گھٹنوں اور ہاتھوں کے ساتھ، وقضا ما توقع بہی، اور اسی طرح وہ چیز جس کے ذریعے سے جو گھٹنوں کے اوپر چاڑی جائے یا ہاتھوں کے اوپر اس نے چاڑی ہوئی ہے، چلتا جو ہے سڑک پہ زخمی ہو جائیں گے تو وہ کیا پاک ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَسْفَلُ خَشْبَةِ الْأَقْطَعِ، جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، مثلا اقطع ہے نا وہ بندہ، اس کی جو 7
لکڑی اٹھائی ہوئی یا اس کا نیچے والا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے، کیا یہ بھی پاک ہو جائے گا؟ کہ ان کا پاک ہونا لا یخلو عن اشکال، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ احتیاط واجب ہوئی کہ یہ گھٹنوں کو پانی سے پاک کرے، ہاتھوں کو پانی سے پاک کرے، اور اس لکڑی کا نیچے والا حصہ نجس ہوا ہے تو وہ بھی پانی سے پاک کرے، احتیاط واجب ہے۔ فلا یترک مراعاۃ الاحتیاط فی ذلک، یہاں پر احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، احتیاط اسی میں آئے پانی سے پاک۔ اچھا، اب ہے کہ ہم نے شرط لگائی ہے نا کہ زمین پاک ہو، زمین پاک، پہلے زمین پاک تھی، پھر ہمیں شک ہوا کہ فلاں کام بھی تو ہوئے ہیں، کیا یہ جگہ نجس ہو گئی ہوگی یا نہیں؟ تو تدبیر کی ہے نا لوگوں نے، تو ہو سکتا ہے جہاں میں چل رہا ہوں یہ نجس ہو، تدبیر سے پہلے تو پاک تھی نا، تو استصحاب ہم کر سکتے ہیں، پہلے پاک تھی، اب پاکیزگی کا شک ہے کہ باقی ہے یا نہیں، تو استصحاب کر۔ یہ جو طہارت استصحاب کے ذریعے سے آ رہی ہے، ہم شرط لگا رہے ہیں نا زمین پاک ہو، تو یہ طہارت استصحاب والی بھی کافی ہوگی۔ کہا ہاں، استصحاب کو ہم نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے جو طہارت نجاست کا کہتا ہے، تو لہذا طہارت اصول عملیہ سے ثابت ہو تو بھی کافی ہے، اور اگر نجاست ثابت ہو اصول عملیہ وغیرہ کے ذریعے سے تو بھی پھر نجاست ہے، کیونکہ وہ حجت ہے شرعی ہیں۔ اسی طرح اگر علم اجمالی ہے، ہم نے کہا علم اجمالی میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ سڑک یا نجس ہے شار رسول یا شار صادق نجس ہے، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ اب میرا پاؤں نجس ہے اور میں کسی ایک پہ چلوں تو علم اجمالی تو ہے نا کہ ایک نجس ہے، تو علم اجمالی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ شبہ معصورہ ہے نا، صرف دو ہی تو طرف ہیں، یا یہ سڑک یا وہ سڑک، تو علم اجمالی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، لہذا میں اس سڑک پہ چلوں تو بھی میرا پاؤں پاک نہیں ہو، یا اس پہ آ جاؤں پاؤں پاک نہیں ہو۔ ہاں، دونوں پہ چل لے ایک بندہ، دونوں پہ چل لے تو اے نجاست اس پہ دور ہو جائے، اور پھر اور دوبارہ اے نجاست لگ جائے۔ ہاں، بعد والی نجس ہے تو میرے پاؤں کو تو نجس نہیں کرنے، خشک ہے، خشک ہے۔ فرض کرو میرے ہیں دو جوتے، میں ایک جوتا پہن کے وہاں چلا ہوں اور ایک پہن کے یہاں چلا ہوں، دونوں نجس تھے۔ اب علم اجمالی پتہ کیا ہو جائے گا کہ جوتوں میں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، جوتوں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، پہلے دونوں پاک دونوں نجس تھے، اب جو ہے اس پہ چلے آئے ہیں، یا یہ جوتا پاک ہے یا وہ جوتا پاک ہے، دونوں سے پھر بھی احتیاط کریں گے، کیونکہ علم اجمالی ادھر منتقل ہو جائے گا۔ تو بہرحال علم اجمالی کی صورت میں بھی زمین ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اصول عملیہ کے ذریعے سے نجاست ثابت کریں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اصول عملیہ کے ذریعے سے طہارت ثابت ہو جائے پھر ٹھیک ہے، تو طہارت کسی طرح ثابت ہو جائے، کیونکہ ہماری شرط ہے نا، اور شرائط اطمینان ہی چیز ہوتی ہیں، مشروط تب حاصل ہوگا جب شرائط کا اطمینان ہو، مشروط ہے طہارت یہ حاصل ہوگی جب یہ چار شرائط پوری کرو۔ اذا شکا فی طہارت الارض، اگر شک ہو، اذا شکا جب اس کو شک ہو مکلف کو زمین کے پاک ہونے میں، تو یبنی علی طہارت، یا طہارت پر بنا رکھے گا، کلو شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز پاک ہے، فتکون مطہرہ ہی نہیں، جب طہارت اصالہ طہارت جاری کیا ہے تو اب وہ پاک ہے، تو آگے مطہر بھی ہوگی زمین کیونکہ پاک ہے۔ الا اذا کانت الحالہ سابقہ نجاست، تو حالہ سابقہ نجاست تھی تو پھر حالہ سابقہ کا استصحاب کریں گے اور نجاست ثابت ہو جائے گی، جب نجاست ثابت ہو جائے گی تو پھر پاک نہیں کریں گے۔ او واجب الاجتناب عنہا، یا نجاست تو ثابت نہیں ہوئی لیکن علم اجمالی کی وجہ سے احتیاط تقاضا کر رہی ہے کہ اجتناب کرو، تو بھی ہماری شرط تو پوری نہیں ہے نا، ہماری شرط یہ ہے کہ طہارت کا علم ہو، اور آپ کو علم اجمالی نجاست کا ہے تو پاک نہیں کرے گی۔ او واجب الاجتناب عنہا لکون اعترافا للعلم اجمالی بالنجاسہ، یا اس سے اجتناب کرنا واجب ہو گیا ہو کیونکہ وہ علم اجمالی نجاست کا جو پھیلا ہوا ہے متعدد اطراف میں نا، یہ سڑک
اور ایک یہ بھی طرف ہو جس میں آپ چلنا چاہتے ہیں تو بھی پاک نہیں کریں. واجب الاجتناب آنا، اس سے اجتناب واجب ہو چکا ہو. لے کون طرفن، ایک طرف یہ ہو، ایک فرد یہ ہو. 4 سڑکیں ہیں تو ایک یہ بھی ہے. علم اجمالی بن نجاسہ جو آپ کے پاس ہے، نجاست کا علم اجمالی، اس کی ایک طرف یہ سڑک بن رہی ہے تو آپ نے اجتناب کرنا ہے، یہ پاک نہیں کریں گے. تو آگے آخری مسئلہ کہ اندھیرے میں آپ چل رہے ہیں اور پاؤں نجس ہوا ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پاؤں نجس ہے، اب پاک کرنا ہے. اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں زمین پر چل رہا ہوں یا کوئی قالین بچھی ہوئی ہے یا لکڑی کا وہ بنا ہوا ہے، لکڑی لگی، یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو زمین، مثلا ٹائلیں ایسی لگی ہوئی ہیں جن ٹائلوں کے اوپر پالش ہو چکی ہے. تو یہ ایسی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر پالش ہو تو وہ تو اس پہ تیمم بھی نہیں ہو سکتا، اس پہ سجدہ بھی نہیں ہوتا. پالش جو ہے اس پہ زمین وہ پاؤں کو بھی پاک نہیں کرتی. ایسے آ جاتے ہیں. آپ نے کتنا چلنا ہوتا ہے؟ 10-12 قدم میں آپ کا کام ہو جائے گا. آپ ہیں مستشفیٰ میں جہاں پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، آپ چل رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ یہ زمین ہے یا یہ پالش پہ چل رہا ہوں، اندھیرا ہے. تو یہاں اس نے پاؤں کو تو صاف کر دیا. اب آپ جب زمین تک پہنچے تو آپ کے پاؤں پہ نجاست ہی نہیں تھی، ختم. ہم کہتے ہیں نجاست زمین دور کرے نا، ان ٹائلوں نے دور کیا جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے یا نہیں ہے. تو اب تو جس طرح نجاست یقینی تھی، طہارت بھی یقینی چاہیے جو اس نجاست یقینی کو ختم کرے. تو یہاں پر طہارت کا یقین نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں زمین پہ چلتا رہا ہوں یا کسی کیمیکل پہ چلتا رہا ہوں. پالش کیمیکل ہے. اذا کان فی الظلمہ، اندھیرا ہے، ولا یدری انما تحت قدمی ارض او شیء آخر، نہیں پتہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے والی جگہ زمین ہے یا کوئی اور چیز ہے. من فرش و ناوی، کوئی فرش لکڑی کا یا ایسی چیز کا فرش کے جو زمین شمار نہیں. تو لا یکفی المشی علیہ فی حصول الطہارہ، طہارت حاصل ہونے میں اس پر مشی کافی نہیں ہوگی. بل لا بد من العلم بکون ارضان، ارض ہونے کا علم چاہیے. آپ کی جو گلی ہے نا، مسجد سے آگے آؤ تو یہ سارا پانی پانی ہے، نالیاں ہی نالیاں. ستین مدرسے سے ادھر یہ نالیوں والا پانی ہے یا کون سا پانی؟ ہمیں تو یہ نالیوں والا لگتا ہے. ہاں، تو یہ کیسے پاک کرے گا؟ ہمارے قدموں کو اور خراب کر دیتا ہے. اب عراق آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، ان مظاہرین کا قصور بھی نہیں ہے. ہم جب سے آئے نا اس گلی کی یہی حالت ہے. بس 15 سال 16 سال صدام کو ہو رہے ہیں گئے ہوئے، اور یہ ویسی کی ویسی ہے. گٹروں سے پانی نکل رہا ہے، آ رہا ہے، سارا گند وہی ہے. آخر بڑے بیمار نہ ہوں، بچے تو ہوتے ہوں گے بیمار، جتنا مال وہاں پر پڑا ہوتا ہے. ہاں، کیا ہے، کوئی ماحول نہیں ہے. یہ جو مظاہرین ہیں یہ بھی سارا یہی باطل پہ نہیں ہے. شہر ایسے کہتے ہیں نجف بہت اچھا ہے، آپ ادھر جا کر تو دیکھیں، دوسرے تو گندگی کے ڈھیر ہیں. آپ نجف میں رہ رہے ہیں نا، تو ہم جب نجف کو دیکھتے ہیں تو یہ شہروں جیسا لگتا ہی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. اتنا پیسہ پتہ نہیں گیا کہاں ہے، گیا کہاں پتہ نہیں چلا. 2 ملین ڈالر نہیں آئے، 4 ملین بیرل روزانہ کا. یہ نہ وہ آپ نے نہیں سمجھا ہوگا. 4 ملین بیرل، 4.5 ملین بیرل، 4.5 ملین بیرل. ایک بیرل جو ہوتا ہے یہ بڑا ڈرم نہیں ہوتا 200 لیٹر والا، ایک بیرل یہ ہے. 4 ملین بیرل، ایک بیرل $60 کا بھی بک رہا ہے. پہلے 100 پہ بھی بکتا رہا ہے.
100 पे भी बेचते रहे, 100 से ऊपर भी बिकता रहा है। अब सस्ता है तेल, 60 का कम अज़ कम बिक रहा है। चलो इनका 50 का बिकता हो तो एक बैरल जो है वो $50 का है, और ये बेच रहे हैं 4.5 मिलियन बैरल, यानी 45 लाख बैरल। 45 लाख को दोनों $50 के साथ ज़रा एक सिफर बढ़ाओ, पता नहीं कितने अरब, रोज़ाना $2.5 अरब का तेल बिक रहा है। अब अमेरिका तो नहीं ले रहा। हाँ, अमेरिका वाला पहले ख़त्म हो गया, अभी अमेरिका ले रहा है। मुफ्त में तो नहीं ले रहा, हर कोई पैसे से ले रहा है। तो इतना तेल जिसका बिके, कितनी सिर्फ एक आम, बाकी और आमदनी, और कितना वीज़ा है, हर बंदा $40 $50 वीज़े का दे रहा है। लाखों लोग यहाँ आते हैं वो, और जी जी, इसी साल ईरानियों का वीज़ा फ्री था, वरना वो तो वीज़ा लगवा के आते थे आज, इतने पाकिस्तानी वगैरह। तो इनके करप्शन भी अजीब है। एक मोहम्मद है पार्लियामेंट में, कहते हैं वो था, उसने बवासीर का ऑपरेशन करवाना था, तो उसने 35 मिलियन दिनार लिया है। बवासीर का ऑपरेशन छोटा सा होता है, ऐसे करके चाल भी पारे, तो उसका 35, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छा से अच्छा ऑपरेशन करवाया जाए ना तो 2-2.5 लाख, आधा मिलियन भी नहीं लगेगा। तो उसने 35 मिलियन लिया है। उसको कहा ख़बरों वाले जो साफ़ी हैं कि भाई ये तुमने क्या कर दिया? उसने कहा सब ले रहे हैं। कहा सब ले रहे हैं तो वो अमामा तो नहीं लगाया हुआ, तूने तो अमामा लगाया हुआ। बंगले महल कहाँ, बंगले तो पाकिस्तानी सियासतदान ले रहे हैं ना, ये तो लेते हैं महल दुबई में, यूरोप में, इंग्लैंड में वगैरह, खूब लूट रहे हैं सब कुछ। कहते हैं कि जब ये आए थे तो उस वक्त कुछ दीनदार थे, जैसे ये माल खाते गए हैं पक्के बेदीन होते, सब कुछ गया। अच्छा, गरीब वो, ये तो आप भागने को तैयार थे ना, सैयद के फतवे से पहले दैश आ रही है और भागे। ये फतवा आया और गरीबों ने जाकर इराक को बचाया है, कितने बंदे शहीद हुए आज देशाबी के, और ऊपर से फिर वही सियासी बैठ गए और खाने पीने और मज़े मारो। जो शहीद हुए हैं जैसे इनको बचाने के लिए शहीद हुए हैं। बगदाद में वो हैं जो क्या उनको कहते हैं, जहाँ नाचने वाले नाचते हैं, क्लब, नाइट क्लब जो हैं वो हैं। अब जो भत्ता शुरू हो गया है, जहाँ जो हमारे यहाँ कराची में होता था भत्ता, ताजर जो है वो तिजारा नहीं कर सकता जब तक हमें इतने पैसे पहले ना दे, फिर हर महीने फिर लेंगे, और कैसे तिजारत करेगा, कौन करेगा? तो यहाँ से निकलने का हर कोई सोचेगा। कोई कानून नहीं है, जज कुछ नहीं कर सकता भाई। जज जो अगर करे तो सिर्फ उसे कत्ल नहीं करेंगे, उसके बच्चों को भी उठा कर ले जाएंगे। हाँ, उसकी नस्ल ख़त्म करें। वो क्या करे? सिर्फ मार देते तो काफ़ी नहीं था ना, फिर उनके जो मर्जी आई वो उठा ले जाए। ये इसलिए सैयद सिस्तानी मुजाहिरीन के हक़ में है, चाहते हैं कि मुजाहरे हों लेकिन सिल्मी हों, यानी कत्ल वगैरह ना हो, मुजाहरा हो। अगर मुजाहरा ना हो तो मर्जी उनको नहीं कह सकता। ये अवाम की ताकत पीछे से हो तो वो कह सकता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये कानून बनाओ, ये बनाओ, करप्शन ख़त्म करो, इंसाफ ले आओ, ये बात कर सकता है। अवाम ताकत होती है। मुजाहरे मर्जी की आवाज़ को आगे पहुँचाने में एक ताउन करेंगे। जैसे ये मुजाहरे चाहते हैं ना सैयद, इसी तरह इराकी अगर करें तो इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। बस जैसे ऊपर हुक्मरान, अवाम भी वैसे है। अवाम को पैसे दो ना, 25-25 हज़ार दिनार भी मिल रहा है, और मकबरा सैयद हकीम को आग लगानी है तो उन्होंने, हाँ, पैसा मिल रहा है। 25 तो बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 10 पे भी चलेंगे। हाँ, फलां के घर को आग लगानी है, फलां करना है, ये करना है,
یہ عوام بھی تو حکمران بھی انہی سے نکل کر آئے، کوئی غیر عراقی تو حکومت نہیں کر رہا، یہ خود ہے۔ تو جیسی عوام ہے حکمران ویسا ہی انہی سے نکلتا ہے نا۔ ہاں یہ ایسا کریں کہ جاپان سے منگوا لیں اپنے حکمران، ہاں جاپانی چیز اچھی ہوتی ہے، جنوبی کوریا سے منگوا لیں، وہ اچھی چیزیں ہوتے ہیں، وہ آ کے یہاں حکومت کریں، اور پھر تو کرپشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ جینیان ہوتے ہیں۔ جو عراق کی حکومت کرے گا چاہے یہ والے ختم کر دیں، اب نئی پارلیمنٹ ہے اور نئے، اب دیکھنا ووٹ ہوں گے نا، انہی عراقیوں نے انہی کو دوبارہ ووٹ دینا ہے، اور جو مظاہرین میں مظاہرے میں بیٹھے ہیں ان میں سے جو کوئی ووٹوں پہ اٹھے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، عوام پھر بھی انہی کو ووٹ، وہ آ جائیں گے، پھر 1-2 لاکھ نوجوان نکلے گا کہ نہیں بھائی ہمیں قبول نہیں۔ اب کیوں قبول نہیں ہے؟ ووٹ ہی تم نے انہی کو دی، پھر انہی کو دیں گے۔ یہ سارے نہ آئے تو میرا نام بھی کچھ ہوگا۔ اور کون ہے یعنی عوام میں شعور نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ عراقی نے جو ہے نا کوئی پانی پی کے بوتل کو جا کر وہ جو ڈسٹ بن میں جا کر پھینکا ہو، سارا نجف کربلا ڈھیر بنا ہوا ہے کوڑے کا، یہ خود پھینکتے ہیں کہ کوئی آسمان سے نازل ہوتی ہیں یہ گندگیاں، خود پھینکتے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ یہ شعور چاہیے ہوتا ہے، شعور۔ جاپان میں یہ والے نہیں ہیں نا، بلدیہ والے جھاڑو والے جاپان میں نہیں ہیں۔ وہاں کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چیز رکھے گا جو یہ کوڑا ہے، لیکن وہ بھی کوئی 12 خانے ہیں، اس خانے میں پلاسٹک رکھنی ہے، اس میں شیشہ رکھنا ہے، اس میں لوہا رکھنا ہے، اس میں چائے رکھنی ہے، چائے کی جو اس میں فلاں چیز رکھنی، یہ سارے 12 خانے والے۔ اب آگے آئے گی گاڑی، وہ ہر ایک اس میں ڈالے گی اور پھر جا کر اس کو فیکٹریوں میں ریسائیکل کریں گے، ہاں ریسائیکل ہوگی اور نئی چیزیں بن کے آئیں گی، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں یا وہی استعمال ہوتی ہیں ہر چیز اپنے، تاکہ آگے والے جو وہ ہے نا عمال، وہ بھی مشکل میں نہ پڑیں کہ لوہے کو علیحدہ کریں اور شیشے کو علیحدہ کریں اور فلاں کو یہ کریں اور فلاں کو یہ کریں، ایسے نہیں۔ عوام گھر سے تعاون کرتی ہے نا، تو میں جو ڈال رہا ہوں نا تو میں ادھر بھی پھینک سکتا ہوں اور ادھر بھی پھینک سکتا ہوں، تو بس ادھر ہی سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، وہاں پر مزدور رکھیں اور وہ جو ہے نا سینکڑوں مزدور ادھر ادھر کر رہے ہوں، تو میں نے تھوڑا سا ہاتھ کو ادھر حرکت دینے سے میں اتنے مزدوروں سے حکومت کے خزانے کو بچا سکتا ہوں، تو وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہاں پر نہیں ہے جھاڑو دینے والا، کہیں بھی نہیں ہے۔ جاپان میں ٹرین رکنا تھا نا، ٹرین نے وہاں نشانی لگی ہوئی ہے کہ اس جگہ رکے گی، یہاں پر دروازہ آئے گا اور آپ سوار ہو جائیں گے۔ بندہ غیر جاپانی وہیں کھڑا تھا، ٹرین آگے رکی لیکن وہ جو دروازہ تھا نا تھوڑا سا ادھر رکا ہے اس جگہ میں، تو تھوڑا سا یہ ادھر ہو کے پھر چڑھ گیا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں، کوئی 1-2 انچوں کا فرق آیا، تو اس نے وہی اعتراض کر دیا کہ یہ انچوں کا فرق کیوں ہے۔ اس نے یہ بات کہی اور جہاں سٹاپ تھا اترا تو وہاں پر عملہ آگے آیا ہوا تھا، وہاں کا اسٹیشن کا عملہ، کہ بھئی ہم وہ معذرت کرنے آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر تھوڑا 1-2 انچ کا جو فرق پڑ گیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ فرق کیوں پڑا ہے، تو وہ ہم معذرت کرنے آئے ہیں، اسپیشل عملہ آیا ہے معافی مانگنے۔ ملک چلتے ہیں انصاف کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، جہاں عدالتیں صحیح ہیں بس وہ مطمئن ہے۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس پہ تو قبضہ کر لیا، اور سب سے پہلے جو میزائل ٹیکنالوجی انہی نے بنائی تھی، اس کے پاس سائنسدان بڑے قابل تھے اسلحہ بنانے والے، اس لیے اس کا اسلحہ سب سے آگے تھا۔ وہ بے وقوف روس پر حملہ نہ کرتا تو انگلینڈ پہ اس کا قبضہ ہو جاتا، اس نے خوب میزائل برسائے، سارے تجربے انگلینڈ پہ ہوئے، یہ فلاں میزائل جا رہا ہے، یہ فلاں، ان کا کچھ نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے انگلینڈ نے پاکستان اور انڈیا کو آزادی دی ہے نا، پیچھے کچھ نہیں بچا تھا۔ تو وہ جب برطانیہ ختم ہو گیا تھا تقریباً، اس وقت چرچل جو ان کا وزیر اعظم تھا
اس کے ساتھ کسی نے یہی باتیں کی کہ خطہ میں اور میں، اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ ہماری عدالتیں کیسے چل رہی ہیں، انصاف مل رہا ہے؟ کہا عدالتیں سائڈ جا رہی ہیں۔ کہا کوئی مسئلہ بھی نہیں، ہم پیر اٹھ جائیں گے، ہم اٹھ جائیں گے۔ اٹھ گئے۔ ابھی بھی پورے عرب ممالک، سعودیہ، عراق، پورے عرب ممالک، ان سب کا بجٹ جتنا ہوتا ہے تقریباً اتنا صرف برطانیہ کا بجٹ۔ کیا پھر اٹھنی ہے؟ اٹھائیں، کیونکہ وہاں انصاف ہے، انصاف ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی غیر ملکی کیا ہوا اس سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر جو ہے نا اپنے کی سائڈ کر لیں اور اس کو زیادتی جس سے ہوئی ہے اس کو انصاف نہ ملے۔ اگر ایسے ہوا تو یہ دوبارہ نہیں جائے گا وہاں، دوبارہ نہیں جائے گا تو ان کو کم از کم $10 کا تو نقصان ہوگا، 500 کا نہیں ہوگا، تو وہ اس کو بھی بچاتے ہیں۔ ملک انصاف سے چلتے ہیں۔ مولا نے بتایا تھا نا کہ کافر حکومت چل جائے گی اگر انصاف ہے، مسلمان حکومت انصاف نہیں چل سکتی۔ اور ہماری اسلامی حکومتیں گری بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ بادشاہ ظالم ہوتے تھے، ظالم عیاش ہوتے تھے، عیاشیاں لے ڈوبی۔ اچھا، اور کون جو پاک کرتا ہے؟ شمس، زمین، سورج 2 چیزوں کو صرف پاک کرتا ہے، اب 4 چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ زمین 2 چیزوں کو پاک کرتی تھی اور اس کی 4 شرطیں تھیں۔ سورج 4 چیزوں کو پاک کرتا ہے اور اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز جیسے سورج پاک کرے گا زمین ہے، زمین کو پاک کرے گا، والبنا جو اس کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ان کو پاک کرے گا۔ تیسرا اور چوتھا، یہ تو اب یہ قالینیں بن رہی ہیں نا، وہ نہیں ہوتی تھیں چٹائیاں جو کھجور کے پتوں سے بناتے ہیں، یا جو دریا کے ساتھ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں جو نڑکا ہوتا ہے اس سے بنتی تھی جو چٹائیاں، ان کو پاک کرتا ہے۔ باریہ جس کو کہتے ہیں، باریہ کا معنی بوریاں نہیں ہیں آٹے والی، باریہ وہ چٹائی جو ہوتی ہے یہاں ملتی ہیں، جو کھجور سے نہیں بنتی باریہ، وہ بنتی ہے وہی جو دریا کے جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ نلکیاں سی نکلتی ہیں جس کو حکے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو کانے جیسے ہوتے ہیں، لیکن کانا جو ہے اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اندر سے خالی ہوتی ہے، پھوکا دو پہ تو ہاں، اس سے جو بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باریہ، اس کو پاک کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں۔ الشمس فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء، یہ زمین کو پاک کرتا ہے اور زمین کے اوپر جو بنا ہوگی، یہ 2 چیزیں۔ دون ما يتصل بها من الابواب والاخشاب والاوتاد، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ کون سی؟ ما يتصل بها من الابواب، بنا کے جو دروازے ہیں نا جو زمین سے متصل ہیں، دروازے پاک نہیں ہوں گے سورج سے، زمین ہوگی اور یہ بلڈنگ ہوگی، کھڑکیاں پاک نہیں ہوں گی۔ والاخشاب، لکڑیاں جو ہے نا وہ جیسے نیچے نہیں ستون کھڑتے، یہ تو ستون ہے نا اینٹوں سے بنا ہوا ہے، ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ اس کو بھی سورج پاک نہیں کرے گا۔ جو بحر کی جانب ہو جس کو دھوپ بھی لگتی ہو، اخشاب ہو گئی۔ والاوتاد، جو کیل ہوتے ہیں، کیل نہیں ٹھوک دیتے دیوار میں، کیلوں کو پاک نہیں کرے گی۔ علاوت العظم وہ کذالے کا پاک نہیں کرے گا، کذالے کا معنی ہے پاک نہیں کرے گی۔ الاشجار، درختوں کو سورج پاک نہیں کرے گا۔ وما علیہا من الاوراق، جو ان کے اوپر پتے ہیں، والثمار، پھل ہیں، اسی طرح والخضروات والنباتات، زمین پہ جو سبزیاں پڑی ہوئی ہیں، کدو توریاں نجس ہو گئی ہیں تو سورج کی دھوپ ان کو پاک نہیں کرے گی۔ نباتات جو ہیں ان کو پودنا وغیرہ ان کو پاک نہیں کرے گی۔ نام یلحق بالارض، زمین اور بنا کے ساتھ یہ 2 چیزیں پاک ہوں گی۔ ان کے ساتھ ملحق ہے فی ذالک کا پاک ہونے میں الحسر والبواری، چٹائیاں جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں ہیں، یا وہ باریہ جو نڑکے سے بنی ہوئی چٹائیاں ہیں۔ سوال خیوط التی تشتمل علیہا، ان میں اگر کپاس والے دھاگے ہیں، دھاگے سے وہ بنی ہے تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ خود چٹائی جو ہے نا وہ نجس ہو گئی ہے تو دھوپ میں رکھو پاک ہو جائے گی۔ جو ہم چارپائیوں پہ ڈالتے تھے پاکستان میں چٹائیاں، یہ چارپائی پہ ڈالی اور بچے نے پیشاب کر دیا، بول کر دیا تو اوپر سے سورج آیا اور اس نے سکھا دی،
تو یہ چٹائی تو پاک ہو جائے گی. اگر اس جگہ بال لگ گیا ہے جہاں پر وہ پٹسن والا دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے وہ دھاگا پاک نہیں ہوگا. آخر میں دھاگے سے وہ کرنے پڑتے ہیں تو چٹائی کھل جائے گی. اچھا سورج کے ساتھ پاک ہونے کی 3 شرائط ہیں. ایک یہ کہ عین نجاست زائل ہو جائے. دوسری یہ بس یہیں ٹھہریں. اب ہمارے